آج ہم اسلام کی تاریخ کی ایک ایسی شخصیت پر بات کر رہے ہیں جن کا نام طاقت، انصاف اور تنازع تینوں سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب، جنہیں الفاروق کہا جاتا ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ خود ان کی شخصیت اور ان کے فیصلوں پر حق اور باطل کی بحث آج 1400 سال بعد بھی جاری ہے نا؟ جی، اور آج ہم یہی کوشش کریں گے کہ جو مواد ہمارے سامنے ہے اس کی مدد سے یہ سمجھیں کہ ایک ہی انسان کی تاریخ کو اتنے مختلف زاویوں سے کیسے دیکھا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان میں ان کی زندگی کے واقعات بھی ہیں اور ان کے فیصلوں پر ہونے والی صدیوں پرانی کلامی بحثیں بھی ہیں۔ بالکل۔ تو ہمارا مقصد صرف واقعات بتانا نہیں، صحیح، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ان کی تشریح کیسے کیسے کی گئی۔ آج کی گفتگو کا مرکز یہی ہے کہ ان کے ورثے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان سے محبت کرنے والوں اور ان پر تنقید کرنے والوں دونوں کے دلائل کو سننا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس پیچیدہ تصویر کو جوڑنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے پس منظر پر بات کرتے ہیں۔ وہ قریش کے قبیلے بنو عدی سے تھے۔ جی، جو کوئی بہت بڑا یا طاقتور قبیلہ نہیں تھا، لیکن سفارتکاری اور ثالثی میں یعنی جھگڑے نمٹانے میں شہرت رکھتا تھا۔ اچھا، تو کیا یہ پس منظر ان کی شخصیت پر کسی طرح اثر انداز ہوا؟ یقیناً ہوا ہوگا۔ اس سے ان میں ایک طرح کی خود اعتمادی اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی ہوگی۔ اب اگر ان کی ذاتی زندگی کو دیکھیں تو یہاں بھی ذرائع میں تھوڑا اختلاف ہے۔ کس چیز پر؟ ان کی بیویوں اور بچوں کی تعداد پر۔ تعداد 7 سے 10 بیویوں اور تقریباً 10 سے 14 بچوں کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ اچھا، ان میں حضرت حفصہ بھی شامل تھیں، جو بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی، اور ایک نام حضرت علی کی صاحبزادی ام کلثوم کا بھی آتا ہے۔ لیکن اس آخری شادی پر تو بہت اختلاف ہے نا؟ جی، اس کی تفصیلات پر سنی اور شیعہ مورخین میں گہرا اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ بات ہی اپنے آپ میں حیران کن ہے کہ اتنی مرکزی شخصیت کے ان کے خاندان کے بنیادی حقائق پر بھی اتفاق نہیں ہے۔ بالکل، اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ نقطہ کنیزوں یعنی لونڈیوں اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، کچھ ذرائع اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ان کی کسی کنیز سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ اچھا، لیکن کئی دوسری مستند تاریخی کتابوں میں فکیہ اور لہیہ نامی 2 کنیزوں کا ذکر واضح طور پر موجود ہے، جن سے ان کے بچے بھی ہوئے۔ تو یہ تضاد کیوں ہے؟ یہ تضاد ہمیں دکھاتا ہے کہ تاریخ لکھتے وقت مورخین بعض اوقات اپنی پسند یا ناپسند کی بنیاد پر حقائق کو کیسے پیش کرتے ہیں۔ اور اسی مسئلے سے جڑا ان کا ایک بہت بڑا قانونی فیصلہ بھی ہے۔ بالکل، اور وہ ہے ام ولد کا اصول۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایک انقلابی فیصلہ تھا۔ اس دور کے قانون کے مطابق اگر کسی کنیز کے ہاں اس کے مالک کا بچہ پیدا ہو جائے جی، تو اب اسے بیچا نہیں جا سکتا، اور مالک کے مرنے پر وہ خود بخود آزاد ہو جائے گی۔ واہ، یعنی اس سے تو اس عورت کو ایک قانونی تحفظ مل گیا جو پہلے نہیں تھا۔ بالکل، اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اپنی وفات سے پہلے انہوں نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کرنے کی وصیت کی تھی۔ یہ تو ان کی ذاتی زندگی اور سماجی اصلاحات کی بات ہوئی، لیکن جب ہم ان کے علمی ورثے کو دیکھتے ہیں، خاص طور پر ایک راوی کی حیثیت سے، تو تصویر بہت زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ جی، اور یہاں ہمیں پہلا بڑا چیلنج نظر آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی ساتھی ہونے کے باوجود ان سے منسوب حدیثوں کی تعداد صرف 537 کے قریب ہے۔ صرف 537؟ جبکہ حضرت ابو ہریرہ سے 5000 سے بھی زیادہ۔ تو یہ اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ اس کی 2 بالکل الگ الگ کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ اچھا، پہلی کہانی کیا ہے؟ سنی مکتبہ فکر کے مطابق یہ حضرت عمر کی انتہائی احتیاط کی علامت ہے۔ احتیاط؟ جی، وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلط بات منسوب نہ ہو جائے۔ ان کو ماننا تھا کہ دین کی بنیاد قرآن ہے، اور حدیثوں کی بہتات کہیں لوگوں کو اصل پیغام سے دور نہ کر دے۔ یعنی وہ معیار کو مقدار پر ترجیح دے رہے تھے؟ بالکل، ان کے نزدیک یہ دین کی حفاظت کا ایک طریقہ تھا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، خاص طور پر اس دور کے تناظر میں۔ لیکن کیا اس شدید احتیاط کو دوسرے صحابہ نے بھی اپنایا تھا؟ یہی وہ سوال ہے جہاں سے دوسری کہانی شروع ہوتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟
شیعہ اور کچھ جدید تنقیدی مورخین کے نزدیک یہ احتیاط نہیں بلکہ ایک طرح کی ریاستی سینسرشپ تھی۔ سینسرشپ مطلب؟ ان کا الزام ہے کہ حضرت عمر نے جان بوجھ کر حدیثیں بیان کرنے کی حوصلہ شکنی کی، خاص طور پر وہ روایات جو اہل بیت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی فضیلت اور ان کے سیاسی حق سے متعلق تھیں۔ تو اس نظریے کے مطابق یہ ایک سیاسی حکمت عملی تھی؟ جی، مذہبی بیانیے کو کنٹرول کرنے کی ایک سیاسی حکمت عملی تاکہ خلافت کے ادارے کو مضبوط کیا جا سکے۔ واہ! تو ایک ہی عمل یعنی کم حدیثیں بیان کرنا ایک کے نزدیک دین کی حفاظت ہے اور دوسرے کے نزدیک سیاسی کنٹرول؟ بالکل۔ اسی پس منظر میں کچھ مخصوص روایات ہیں جن پر بحث آج بھی گرم رہتی ہے۔ سب سے پہلے رجم کی گمشدہ آیت کا معاملہ لیتے ہیں۔ یہ سننے میں ہی بہت عجیب لگتا ہے۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ حضرت عمر سے یہ قول منسوب ہے کہ قرآن میں زنا کی سزا کے طور پر سنسار کرنے یعنی رجم کی ایک آیت موجود تھی۔ جی، جو پڑھی تو جاتی تھی لیکن ان کے مطابق لکھی نہیں گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کی کوئی آیت گمشدہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی تو بات ہے۔ یہ تو قرآن کے مکمل اور محفوظ ہونے کے بنیادی عقیدے پر ایک طرح سے سیدھا حملہ لگتا ہے نا؟ بالکل، اسی لیے اس پر اتنی شدید بحث ہوتی ہے۔ سنی علماء اس کا دفاع نسخ التلاوت و بقاء الحکم کے اصول سے کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آیت کی تلاوت تو اللہ کے حکم سے منسوخ ہو گئی لیکن اس کا قانون باقی رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قانون چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے مسلسل عمل میں رہا اس لیے یہ ثابت شدہ ہے۔ لیکن اس کے مخالفین کیا کہتے ہیں؟ اس کے برعکس شیعہ اور خاص طور پر قرآنسٹ مکتبہ فکر اسے ناقابل قبول سمجھتا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ اگر ایک آیت غائب ہو سکتی ہے تو پھر پورے قرآن کے محفوظ ہونے کی کیا گارنٹی ہے؟ تو کیا علمی یا تاریخی تجزیہ اس بارے میں کچھ بتاتا ہے کہ یہ روایت آخر پیدا ہی کیوں ہوئی؟ علمی تجزیہ اسے اس دور کے تناظر میں دیکھتا ہے جب قرآن کا متن ابھی حتمی شکل اختیار کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ روایت ان قوانین کو جواز فراہم کرنے کے لیے سامنے آئی ہو جو معاشرے میں رائج تو تھے لیکن قرآن کے حتمی متن میں شامل نہیں تھے۔ اچھا، اور اس سے بھی زیادہ متنازع روایت وہ ہے جسے جمعرات کی مصیبت یا کیلیمٹی آف تھرسڈے کہا جاتا ہے۔ بلا شبہ یہ تاریخ اسلام کے سب سے بڑے اختلافی واقعات میں سے ایک ہے۔ کیا ہوا تھا اس روز؟ واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے بالکل آخری ایام میں شدید بیماری کے عالم میں قلم اور کاغذ مانگا۔ کس لیے؟ تاکہ وہ ایک ایسی تحریر لکھوا دیں جس کے بعد امت کبھی گمراہ نہ ہو۔ ٹھیک۔ ذرائع کے مطابق حضرت عمر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا غلبہ ہے اور ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس کے بعد وہاں شور ہونے لگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جانے کے لیے کہہ دیا۔ ایک ہی واقعہ، ایک ہی جملہ اور اس کی تشریح میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بالکل۔ سنی نقطہ نظر یہ ہے کہ حضرت عمر نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھ کر ہمدردی میں کہی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس حال میں ان پر مزید بوجھ ڈالا جائے۔ ان کے مطابق یہ نافرمانی نہیں تھی؟ جی، کیونکہ اگر یہ اللہ کا حکم ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہر حال میں پورا کرتے، چاہے کوئی کچھ بھی کہتا۔ لیکن اس کے برعکس جو تشریح ہے وہ تو بہت سنگین الزامات لگاتی ہے۔ جی ہاں، شیعہ نقطہ نظر کے مطابق یہ ایک واضح نافرمانی تھی اور اس کا واحد مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کی جانشینی کے بارے میں تحریری وصیت لکھنے سے روکنا تھا۔ تو ان کے لیے یہ وہ لمحہ تھا جب خلافت کا راستہ بدلا گیا؟ بالکل۔ یہ واقعہ نہ صرف حضرت عمر کی بطور راوی حیثیت کو مشکوک بناتا ہے بلکہ ان کے پورے سیاسی کردار پر ایک سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ تو یہ روایات کا معاملہ تو ہو گیا، لیکن حضرت عمر صرف ایک راوی نہیں تھے، وہ ایک حکمران بھی تھے اور ان کے قانونی فیصلے آج بھی اسلامی فقہ میں زبردست بحث کا موضوع ہیں۔ اور یہاں بھی ہمیں وہی تقسیم نظر آتی ہے۔ ایک طرف انہیں ایک دور اندیش قانون ساز کہا جاتا ہے اور دوسری طرف دین میں بدعت کرنے والا۔ اس کی کوئی مثال؟ دو سب سے بڑی مثالیں ہیں، ایک ساتھ 3 طلاق کو 1 طلاق بائن کے طور پر نافذ کرنا
اور متا یعنی وقتی نکاح پر پابندی لگانا۔ اچھا، تو ان فیصلوں کے پیچھے کیا منطق دی جاتی ہے؟ کیا یہ اجتہاد تھا یا کچھ اور؟ دیکھیں، سنی علماء اسے اجتہاد بالمصلحہ کہتے ہیں، یعنی عوامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون کی تشریح کرنا۔ ان کا موقف ہے کہ لوگ طلاق کے معاملے میں غیر سنجیدہ ہو گئے تھے، تو ان کو سبق سکھانے کے لیے حضرت عمر نے سختی کی۔ اور متا کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ متا پر پابندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری دور میں لگا چکے تھے، حضرت عمر نے صرف اس حکم کا سختی سے نفاذ کیا۔ تو وہ سماجی ضرورتوں کا جواب دے رہے تھے؟ ان کے مطابق جی ہاں۔ اور دوسرا نقطہ نظر اسے دین میں تبدیلی سمجھتا ہے؟ شیعہ علماء کے نزدیک یہ واضح طور پر بدعت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک خلیفہ کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ قانون کو بدل دے، یعنی جسے اللہ اور اس کے رسول نے حلال کیا ہو اسے کوئی انسان حرام نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ ان کے نزدیک حضرت عمر نے قانون سازی کا وہ خدائی اختیار استعمال کیا جو ان کے پاس نہیں تھا۔ تو یہاں بحث اس نقطے پر آ جاتی ہے کہ ایک اسلامی حکمران کے اختیارات کی حد کہاں تک ہے۔ صحیح۔ لیکن اسی قانونی ورثے میں ایک ایسی مثال بھی ہے جو بہت ہی جدید اور ترقی پسندانہ لگتی ہے۔ آپ قحط کے دوران چوری کی سزا معطل کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل۔ یہ ایک شاندار مثال ہے اور آج کے مسلم مصلحین یعنی ریفارمسٹس کے لیے یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ کیسے؟ اس بات کو ایک لمحے کے لیے سوچیں۔ ہم چوری کی سزا کی بات کر رہے ہیں جو قرآن میں واضح ہے، لیکن خلیفہ اسے معطل کر رہے ہیں کیونکہ لوگ بھوکے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ قانون کا مقصد اہم ہے، اس کا لفظی نفاذ نہیں۔ بالکل۔ اس فیصلے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شریعت کے قوانین حالات کے تابع ہیں۔ انسانی فلاح و بہبود جیسے کسی کو بھوک سے بچانا قانون کے ظاہری نفاذ پر فوقیت رکھتی ہے۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلامی قانون کے نظام میں شروع سے ہی لچک موجود تھی۔ جی، یہ کوئی لکیر کا فقیر والا نظام نہیں ہے۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ نظر آتا ہے کہ حضرت عمر کی شخصیت ایک آئینے کی طرح ہے جس میں ہر مکتبہ فکر اپنا عکس دیکھتا ہے۔ صحیح۔ ایک کے لیے وہ شریعت کے محتاط محافظ ہیں تو دوسرے کے لیے وہ سیاسی مصلحت کے تحت مذہبی بیانیے کو کنٹرول کرنے والے ہیں۔ اور ایک گروہ ان کے فیصلوں کو وقت کی ضرورت کے مطابق اجتہاد کہتا ہے تو دوسرا انہیں دین میں بدعت قرار دیتا ہے۔ یہ تضاد ہی ان کے ورثے کی سب سے بڑی کہانی ہے۔ آج بھی مسلم دنیا میں مذہبی اختیار، متن کی تشریح اور سیاسی طاقت کے درمیان کشمکش کیسے چل رہی ہے۔ آخر میں اپنے سامعین کے لیے ایک سوچ طلب نقطہ چھوڑتے ہیں۔ ذرائع میں حضرت عمر کا حجر اسود کے بارے میں ایک مشہور قول ملتا ہے۔ جی، جب انہوں نے اسے بوسہ دیا، انہوں نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، اور اگر میں نے اللہ کے رسول کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ یہ ایک بہت گہرا بیان ہے۔ سنی روایت میں اسے توحید کا عظیم اظہار اور بت پرستی کی ہر شکل کی نفی کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اصل اہمیت اللہ کی اطاعت کی ہے، کسی پتھر کی نہیں۔ بالکل، لیکن اگر آپ صوفی روایت کو دیکھیں تو وہ اسے ایک علامتی عمل کے طور پر دیکھتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے گہری روحانی برکت یعنی برکہ محفوظ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا عمل توحید کا بھی اظہار تھا اور عشق رسول کا بھی۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی عمل کو توہم پرستی کا رد اور مقدس علامت کا احترام دونوں بیک وقت کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اور یہ ہمیں عقیدے اور رسم کی نوعیت کے بارے میں کیا سکھاتا ہے کہ انسان کس طرح مادی اشیاء کو روحانی معنی پہناتا ہے۔